اب گھر کے حوالے سے سب سے اہم ذمہ داری، سب سے پہلا جو فرض آتا ہے وہ گھر کے سربراہ کا آتا ہے، وہ ہے مرد، وہ باپ ہے، وہ شوہر ہے، وہ گھر کا ذمہ دار ہے، وہ کماتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے حوالے سے دینی اور دنیاوی دونوں امور کو صحیح انداز میں لے کر چلے۔ جیسا کہ بڑی خوبصورت مثال دی گئی، ایک چرواہا ہوتا ہے نا، بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، اب اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بکریاں وہاں پر لے کر جائے جہاں پر ان کو چارہ اچھا ملے، پانی کا بہترین انتظام ہو۔ اسی طرح سے اگر کسی وقت ان بھیڑ بکریوں کو خطرہ ہو بھیڑیے کا، تو ان سے اپنی بکریوں کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ان بکریوں کو بھیڑیے کے منہ میں دے دے، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ بالکل اس اینگل سے آپ ذرا سوچئے، ہمارا گھر بہترین ماحول ہونا چاہیے، اپنے ماتحت لوگ جتنے بھی آتے ہیں اپنی کفالت میں، اپنی بیوی، اپنے بچے، بعض اوقات والدین خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ بھی بچے کی کفالت میں آ جاتے ہیں، بندہ ان کو کما کر لاتا ہے، کھلاتا ہے۔ اب ان سب کے حوالے سے ان پر خرچ کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، ان کا لباس، ان کا نان و نفقہ، یہ ساری ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارا دشمن شیطان ہے، اور وہ کبھی بھی ہمارے گھر پر نقب لگا کر میرے گھر کے کسی فرد کو اچک کر نہ لے جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ کل کلا یہ میرے گھر کا فرد، یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی، یہ میری بیوی، یہ میری بہن، یہ میرا بھائی، ہم ایک ہی چار دیواری میں رہتے ہیں، ان میں سے کوئی جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا،
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران، ذمہ دار، قوام، حاکم ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے بعد کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھی اپنے گھر کی نعمت عطا کی ہے، یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے. پھر گھر اگر کشادہ ہو، افراد زیادہ ہوں، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر اگر گھر کا ماحول اور گھر کا قرب و جوار اچھا ہو تو یہ اور بھی اچھی بہترین بات ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ گھر کے ماحول کو اس انداز کا بنا لیا جائے کہ اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، گھر بنا رہے، ٹوٹے نہ، جڑا رہے، بکھرے نہ. گھر کے افراد کے اندر پیار اور محبت کا ماحول ہو. اگر یہ چیز کسی کو میسر ہو، ویسے تو ہر دور کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن موجودہ دور میں اس کی ضرورت جس قدر محسوس کی جا رہی ہے، اگر یہ نعمت کسی کو میسر ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے. کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں
گھر گھر میں ناچاکیاں، مسائل اور ایک دوسرے سے دوریاں، نفرتیں، حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، ماں باپ اور اولاد کی آپس میں بن نہیں پا رہی، میاں بیوی کے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لم یُرَ لِلْمُتَحَابَّیْنِ مِثْلُ النِّکَاحِ، جو محبت نکاح کے بعد میاں بیوی میں پیدا ہوتی ہے اس کی مثال آپ نے فرمایا دنیا میں مجھے تو کوئی دکھائی ہی نہیں دیتی۔ وہ میاں بیوی آج ایک دوسرے سے نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، الا من رحم ربی، اس سے بچے وہی لوگ ہیں جن پر آج رب کا رحم و کرم ہے۔ تو ان حالات کے اندر میرے عزیزوں اس بات کو سمجھنے، جاننے، پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کو کس طرح سے امن کا، سکون کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ ہر دو تعلق والوں کو اللہ نے حقوق اور فرائض جیسے عظیم معاملے میں جوڑ دیا ہے۔ جہاں بھی دو افراد کا، دو شخصیات کا تعلق بنے گا تو دونوں کے حوالے سے فرائض ہیں اور حقوق ہیں۔ جیسے دیکھیے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی کے حوالے سے ہمارے اوپر کچھ فرائض ہیں، اور جو ہمارے اوپر اللہ کے حوالے سے فرض ہے نا وہ اللہ کا حق ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ یعنی بندوں کے اوپر کیا چیز ہے جو فرض ہے اللہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے اس فرض کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ عرض کیا علی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے، یعنی بندوں کا یہ فرض ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ تو آپ دیکھیے نا خالق اور مخلوق کا تعلق بنا کس لحاظ سے؟ فرض اور حق کے لحاظ سے۔ بالکل اسی طرح گھر میں بسنے والے افراد، وہ بھلے سربراہ ہے، وہ بھلے ماتحت ہے، مرد ہے، عورت ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، سب کا تعلق آپس میں جوڑ دیا گیا حقوق اور فرائض کے لحاظ سے۔ اور اس میں جو اہم نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ، ہر شخص اپنے فرض کی ادائیگی کا خیال کرے، ہر شخص اپنے فرض کی ادائیگی کا خیال کرے۔ مسئلہ تب بنتا ہے جب مجھے یہ فکر ہو مجھے میرا حق ہی نہیں ملا، میری بیوی ہے میرا حق ادا نہیں کرتی، میرے بچے ہیں میرا حق ادا نہیں کرتے، میرے والدین ہیں میرا حق ادا نہیں کرتے، اور میں اپنے تئیں کبھی نہیں سوچتا کہ میں اپنا فرض کہاں تک ادا کرتا ہوں۔ آج حقوق کا سب کو خیال ہے، مجھے میرا حق ملنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں احادیث بھی یاد ہوتی ہیں، دلائل دیتے ہیں، لیکن ایک پہلو صرف ہمارے مد نظر ہوتا ہے، دوسرا پہلو ہم بالکل فراموش کر دیتے ہیں، فرائض والا۔ حالانکہ قرآن و سنت کو آپ پڑھیے، ہماری یہ رہنمائی کی گئی ہے آپ اپنے فرض کو ادا کریں۔ آپ کو اگر آپ کا حق مل جائے بہت اچھی بات ہے،
اور اگر آپ کو دنیا میں آپ کا حق نہ ملا، قیامت کے دن شہنشاہ عالم اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کی اس حق تلفی کا خود ازالہ فرما دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنا فرض ادا نہ کیا تو پھر اللہ کی عدالت سے اس وقت تک قدم نہیں ہلا سکیں گے جب تک اللہ کو اس کا جواب نہ دے دیں۔ تو میرے عزیزوں، فکر اس کی نہیں کرنی کہ ہمارے حقوق ہمیں نہیں مل رہے، مجھے میرا حق ملنا چاہیے۔ فکر اس بات کی ہم نے کرنی ہے کہ ہم اپنے فرائض کو ادا کریں۔ اب گھر کے حوالے سے سب سے اہم ذمہ داری، سب سے پہلا جو فرض آتا ہے وہ گھر کے سربراہ کا آتا ہے، وہ ہے مرد، وہ باپ ہے، وہ شوہر ہے، وہ گھر کا ذمہ دار ہے، وہ کماتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے حوالے سے دینی اور دنیاوی دونوں امور کو صحیح انداز میں لے کر چلے۔ جیسا کہ بڑی خوبصورت مثال دی گئی، ایک چرواہا ہوتا ہے نا، بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، اب اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بکریاں وہاں پر لے کر جائے جہاں پر ان کو چارہ اچھا ملے، پانی کا بہترین انتظام ہو۔ اسی طرح سے اگر کسی وقت ان بھیڑ بکریوں کو خطرہ ہو بھیڑیے کا، تو ان سے اپنی بکریوں کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ان بکریوں کو بھیڑیے کے منہ میں دے دے، کوئی بات نہیں، خیر ہے۔ بالکل اس اینگل سے آپ ذرا سوچئے، ہمارا گھر بہترین ماحول ہونا چاہیے، اپنے ماتحت لوگ جتنے بھی آتے ہیں اپنی کفالت میں، اپنی بیوی، اپنے بچے، بعض اوقات والدین خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ بھی بچے کی کفالت میں آ جاتے ہیں، بندہ ان کو کما کر لاتا ہے، کھلاتا ہے۔ اب ان سب کے حوالے سے ان پر خرچ کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، ان کا لباس، ان کا نان و نفقہ، یہ ساری ضرورتیں پوری کرنی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارا دشمن شیطان ہے، اور وہ کبھی بھی ہمارے گھر پر نقب لگا کر میرے گھر کے کسی فرد کو اچک کر نہ لے جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ کل کلا یہ میرے گھر کا فرد، یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی، یہ میری بیوی، یہ میری بہن، یہ میرا بھائی، ہم ایک ہی چار دیواری میں رہتے ہیں، ان میں سے کوئی جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جائے۔ یہ ہے میرے عزیزو اہمیت کی حامل بات۔ اسی لیے دیکھیے شریعت مطہرہ یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل ایک پہلو کو لے کر چلتے رہیں، دین والا پہلو بس، ہر وقت گھر میں ایک قسم کا آپ کہہ لیں ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، سختی کا پہلو ہے، اور دوسری طرف اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں۔ آئیے میں اس حوالے سے پہلے عرض کرتا ہوں، اللہ نے یہاں پر جو بات کی ہے نا، آپ نے سنی سورۃ النساء کی آیت، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر برتری عطا کی ہے۔ مرد ہے نگران، ذمہ دار، قوام، حاکم اپنے گھر کا، عورت نہیں بن سکتی۔ یا اللہ یہ مردوں کو آپ نے قوام بنا دیا؟ فرمایا ہاں، دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہے بعض کو بعض پر فضیلت دے دیتا ہے۔ اب جب اللہ کہہ دینا میں نے فلاں کو فلاں پر فضیلت دے دی، اب سوال بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہے لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اللہ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوتا۔ اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا یا اللہ آپ نے مردوں کو کیوں برتری دے دی ہے عورتوں پر، یا اللہ آپ نے وراثت میں لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل کیوں رکھ دیا؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے مردوں کو عورتوں پر برتری فضیلت اللہ نے دی ہے، اور دوسری بات
وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، گھر کا سارا خرچہ چلانا، گھر پر مال خرچ کرنا، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے بہن بھائیوں پر، اپنے والدین پر، آنے والے مہمانوں پر، یہ سارے کا سارا جو مال خرچ ہوگا یہ کس کا خرچ ہوگا؟ مرد کا۔ مرد نے چونکہ گھر کا سرکل چلانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام بنا دیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اس بات کی تعلیم ہے مردوں کو کہ تم اپنے مال خرچ کرو۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو بندہ مالدار ہے، ہاتھ وسیع ہے، امیر آدمی ہے، اپنی وسعت، اپنی امیری کے مطابق خرچ کرے، اور جس کا ہاتھ اللہ نے تنگ کر رکھا ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے، لیکن اسراف نہیں اور بخیلی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں سے منع کر دیا۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اللہ نے فرمایا نہ تو اتنا تو بخیل بن کہ اپنے ہاتھ ہی اپنی گردن سے جوڑے رکھ، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لے جیب پر ہاتھ ہی رکھ لے، تو خرچ ہی نہ کر، نہ اتنا کنجوس بن، ولا تبسطها كل البسط، اور نہ ہی اتنا فراخی کا مظاہرہ کر کہ سارا کچھ خرچ کرا کے کنگال ہو کے بیٹھ جائے، نہیں۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اللہ نے فرمایا میرے بندوں کی صفت یہ ہے خرچ کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں۔ میری بیوی کی یہ ضرورت ہے، بالکل پوری ہوگی، بخیلی نہیں ہوگی لیکن فضول خرچی بھی نہیں ہوگی۔ بچوں کی یہ ضرورت ہے، بالکل پوری ہوگی، فضول خرچی بھی نہیں ہوگی، بخیلی بھی نہیں۔ یہ میرے عزیزوں مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں زیادہ تر مسائل اس وجہ سے ہی بنتے ہیں، جب گھر کا ذمہ دار سربراہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے، نان نفقہ پورا نہیں ہو رہا، خرچ اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اور دوسرا اینگل دیکھ لیجئے، باہر جائیں گے، آؤٹنگ پر جائیں گے، کھلا خرچ کرتے ہیں، دوستوں پر خرچ ہو رہا ہے، فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، لیکن گھر پر خرچ کرنے میں بندہ بڑی بخیلی اور تنگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آئیے میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں تم مختلف قسم کے دینار اور درہم خرچ کرتے ہو۔ سنیے گا ذرا توجہ کے ساتھ، کہاں کہاں ہمارے خرچ ہوتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں۔ آپ نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ، آپ نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جسے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس اللہ کی راہ میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے، اس اللہ کی راہ کے اندر سارے صدقات کور ہو گئے، مسجد، مدرسہ، جہاد فی سبیل اللہ، اور اسی طرح سے دیگر یہ کنویں لگوانے، پانی لگوانا، سڑکیں بنانی، رفاہ عامہ کے کام اللہ کی راہ میں جہاں بھی خرچ کریں، فرمایا ایک وہ دینار ہے جس کو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا دینار وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، اور ایک دینار وہ ہے جس کو تو کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے۔ دیکھیں نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، قرآن پاک ہی کہتا ہے نا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ، جو بندہ ایک چیز اللہ کی راہ میں دے گا، اللہ اجر کے طور پر اس کو 700 عطا کرے گا۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر ہے۔
اور اگر آپ کسی غلام کو آزاد کروائیں، فرمایا جس نے کسی غلام کو آزاد کروا دیا نا، کوئی بیچارہ بے گناہ قیدی ہے، پہلے وقتوں میں غلام چلتے تھے، لونڈیاں چلتی تھیں، کہا اس کو اس نے آزاد کروا دیا، اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اللہ اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک دینار وہ ہے جسے آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور ایک دینار وہ ہے جس کو آپ خرچ کرتے ہیں گردن چھڑانے میں۔ پھر فرمایا وَدِینَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْکِینٍ، اور ایک دینار وہ ہے جو آپ کسی مسکین پر صدقہ کر دیتے ہیں۔ کوئی مسکین، کوئی مانگنے والا بیچارہ آ گیا، اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا ذکر کیا 3 قسم کے دینار، چوتھی قسم کا دینار وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اور ایک دینار وہ ہے، روپیہ، پیسہ، ڈالر، ریال، جس کو آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں۔ بیوی پر خرچ کر دیا، بچوں پر خرچ کر دیا، ماں باپ پر خرچ کر دیا، بہن بھائیوں کا کفیل ہے ان پر خرچ کر دیا، یہ جو اس کا اہل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 قسم کے دینار، ارشاد فرمایا اعظمها اجرا للذی انفقته علی اہلک، ان میں سے سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہے جس کو آپ اپنے اہل پر خرچ کرتے ہیں۔ کیسا خوبصورت ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارے دین کا مزاج، اور یہ ہے ہمارے دین کی تربیت۔ یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ جی میں نے تو صدقہ کر دیا، میں نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا، فرمایا نہیں، سب سے بہترین اجر کے لحاظ سے وہ دینار ہے کہ جس کو آپ خرچ کرتے ہیں اپنے اہل و عیال پر۔ دوسری حدیث کے اندر ہے، آپ نے فرمایا افضل دینار انفق الرجل علی عیالہ، سب سے افضل دینار، درہم، روپیہ، پیسہ، ڈالر، ریال، جو بھی آپ کرنسی لے لیں، سب سے افضل وہ ہے جس کو آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ پھر بعد میں باقی بھی چیزیں ذکر کی، فرمایا وَدِینَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں مجاہد جہاد کرتا ہے، اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَدِینَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک دینار وہ ہے جس کو آدمی اللہ کی راہ میں اپنے دوستوں پر خرچ کرتا ہے، دوستوں کو کھانا کھلا دیا، ان کا کرایہ دے دیا، اور کتنے کام ہیں وہ کر دیے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب میں سب سے افضل جو دینار ہے نا، اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے، وہ ہے جو بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ گھر کے اندر چاہتے ہیں پرسکون ماحول ہو، پیار محبت والا ماحول ہو، گھر کے افراد کی ضروریات کو پورا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی اس پہلو کو کور کرنے کی بدولت گھر کے اندر امن، سکون اور راحت لے آئے گا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں، اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، آپ اگر کوئی بھی خرچہ کرتے ہو، گھر میں آپ کچن کا سامان لے آئے، راشن لے آئے، کسی کا جوتا نہیں ہے، گھر کے بچے، بیوی، والدین، بہن بھائی جوتا لے آئے، کوئی بھی خرچہ آپ نے کیا، آپ کا مقصد یہ ہے اللہ میں اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اجرت علیہا، آپ اس ایک ایک پائی کو خرچ کریں گے، پیسہ خرچ کریں گے، اللہ آپ کو ہر پیسے پر اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہاں تک فرمایا حتی ما تجعل فی امرأتک، اگر کوئی شخص لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں لا کے ڈالتا ہے
اللہ کی بندی یہ میں نے کمایا، زیادہ تیرے لیے پرتکلف کھانا تو نہیں لا سکا، یہ روکھی سوکھی ہے، لے کھا گزارا کر۔ فرمایا یہ لے کر بھی اگر کوئی گھر کا ذمہ دار مرد آتا ہے نا، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اس موضوع پر اور بھی بہت احادیث ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں، ہے طویل واقعہ، مختصر عرض کر کے بات مکمل کروں آج کی، پھر اگلی بات انشاءاللہ اگلی بار اللہ کی توفیق سے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں، صحیح مسلم میں بھی یہ واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے وقتوں میں 3 دوست اپنے گھر سے رخصت ہوئے، سفر پر نکلے 3 دوست، تینوں جا رہے ہیں، رات پڑ گئی۔ اب پہلے وقتوں میں کچھ سرائے تو ہوتا کوئی نہیں تھا، نہ کوئی جناب ہوٹل ہوتے تھے، نہ کوئی اسٹے کی کوئی جگہ ہوتی تھی، غار ہوتے تھے، غار۔ تینوں نے کہا لو رات ہو گئی ہے، یہ یار غار ہے بڑی کھلی کشادہ، اس میں رات کو آرام کرتے ہیں اور صبح نکلیں گے، چلے جائیں گے اگلی منزل پر۔ تینوں نے وہاں پر اسٹے کیا، رات ہوئی، اللہ کی قدرت، بجلیاں چمکی، بادل گرجے، بارش ہوئی، اور اوپر سے لڑکتا ہوا ایک بہت بڑا پتھر وہ غار کے منہ پر آ رکا اور اس نے غار کے منہ کو بند کر لیا۔ مسافر ہیں، پاس ہے کچھ نہیں، تینوں قید ہو گئے، قابو آ گئے، بڑا زور لگایا تینوں نے، اٹھا کے اس کو پھینکے پتھر کو، کہیں ہلا جلا دے، نہیں، آخر کار مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے نا، ایک کو خیال آیا، اس نے کہا یار لا ینجیکم من ہذہ، یہ بڑی مصیبت آن پڑی ہے، اب اس سے تم نجات نہیں پا سکتے، نجات کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، ایک ہی راستہ ہے کہ تم اللہ کو اپنے کسی اچھے عمل کا واسطہ دے کر دعا کر لو، اللہ سے دعا کر لو، شاید کوئی رستہ نکل آئے۔ لیجیے پہلا آدمی، اس کے ہاتھ اٹھے دعا کے لیے، کہنے لگا اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران، اے میرے اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ، میری امی، میرا ابو انتہا کے بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، چلنے پھرنے سے قاصر، اللہ میں بکریوں کا چرواہا، صبح لے کے نکلتا، چرا چرو کے گھاٹیوں وادیوں سے شام کو آتا، آ کے میں دودھ دھوتا، سب سے پہلے میں اپنی امی اور اپنے ابو کو پلاتا، گھر میں بیوی بھی ہے، گھر میں بچے بھی ہیں، بیوی نے کبھی نخرہ نہیں کیا، باتیں نہیں سنائی، کیا لے کے آتا ہے اپنی ماں کے لیے۔ یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہے، کتنی تربیت کی ضرورت ہے۔ بھئی گھر کا سربراہ ہے، اپنی ماں کے لیے لائے، اپنے باپ کے لیے لائے، اپنے بچوں کے لیے لائے، اپنی بیوی کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اس کی مرضی ہے۔ یہ جو مصیبت ہے نا مداخلت والی، اس نے گھروں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے لے آئے تو ماں کی سننی پڑتی ہیں، بہنوں سے سننی پڑتی ہیں، ماں کے لیے لے آئے بیوی سے سننی پڑتی ہیں، وہ بیچارہ بیچ میں مظلوم زمانہ بنا ہوتا ہے، ادھر سے بھی سن ادھر سے بھی سن، اس کو بھی فیس کر اس کو بھی فیس کر۔ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شریعت یہ تربیت کرتی ہے، اس کی مرضی ہے، اس کو تو اجر چاہیے۔ یہ کہتا ہے اللہ میں اپنی امی کو اپنے ابو کو پلاتا، سب سے پہلے ان کو پلاتا، یہ میری روایت تھی، یہ میری ادا تھی، میں نے کبھی اپنی ماں اپنے باپ پر اپنے بیوی بچوں کو ترجیح نہیں دی۔ آج بھی صورتحال ہے، یہ بھی ایک صورتحال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتا ہے ایک رات آیا، میں کہیں دور نکل گیا بکریاں چراتا ہوا، واپس آیا، گھر پہنچا لیٹ ہو گیا، جب پہنچا تو یا اللہ میری امی اور میرے ابو دونوں ہی سو چکے تھے، اللہ میں نے بکریوں کا دودھ دھویا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وَالْقَدَحُ فِي يَدِي، کاش آج بھی اللہ ماں باپ کو ایسی فرمانبردار اولاد عطا کر دے تاکہ ماں باپ کو رونا نہ پڑے۔ ماں باپ بیچارے بلکتے ہیں، یہ جن کو ہم نے جنا، جن کے ناز و نعم اور یہ سارے نخرے اٹھائے، جن کو اتنا پالا پوسا، آج یہ کیا کر رہے ہیں؟
بیٹے تو بیٹے، بیٹیاں مان نہیں آج۔ ہاں میرے عزیزوں، نوجوانوں بالخصوص آپ سمجھیے، کہتا اللہ میری امی سوئی پڑی ہے، ابو بھی سویا پڑا ہے، اب یہ بندہ ہے کہاں پہ؟ غار میں۔ اس عمل کا اس کو پتہ ہے یا اس کے رب کو پتہ ہے؟ اب دو دوستوں کو پتہ چل رہا ہے، کہتا میرے گھر کی روایت یہ ہے میں نے پہلے امی کو پلانا ہے، ابو کو پلانا ہے۔ جب اس رات میں آیا نا، لیٹ ہو گیا، دودھ دھویا، انتظار میں ہوں، سر پہ کھڑا ہوں، اٹھانے کی جرت نہیں کر رہا۔ یہاں تو سوئے ہوئے کو اٹھایا نہیں جا رہا، اور ہمارے موجودہ دور میں ان کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، عزتیں اچھالی جاتی ہیں۔ باپ کو آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں کو کہہ دیا جاتا ماں تمہیں پتہ ہی کیا ہے۔ یہ ہے آج کی اولاد، اور یہ سارے، اور اسی لیے یاد رکھنا میرے عزیزوں، جب اس قسم کے حالات بنیں گے نا، پھر مصیبتوں میں گھریں گے، پھر مشکلات میں گھریں گے، پھر ایسی ایسی پکڑ ہوگی جو وہم گمان میں بھی نہیں۔ یہ قید میں ہے، غار میں ہے، اور دعا کیا ہو رہی ہے؟ ابھی اپنا عمل پیش کر رہا ہے، یا اللہ امی بھی سو رہی، ابو بھی میں نے اٹھانا گوارا نہیں کیا، القدح فی یدی، برتن میرے ہاتھ میں ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں، امی خراٹے لے رہی ہے، ابو خراٹے لے رہے ہیں، حتیٰ برق الفجر، حتیٰ کہ یا اللہ فجر طلوع ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے یہ دل دوز منظر بھی بیان کیا، یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے میری ٹانگوں پر چپکے ہوئے اور مجھ سے دودھ مانگ رہے ہیں، لیکن میں نے اپنی روایت ٹوٹنے نہیں دی، نہ پہلے میری امی پیے گی، ابو پیے گا، پھر میرے بچوں کی باری آئے گی۔ یا اللہ ان کا بلکنا میں نے گوارا کر لیا، ان کا تڑپنا میں نے برداشت کر لیا، اپنی امی ابو کو اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ جب وہ دونوں اپنی مرضی سے اٹھے، میں نے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا، انہوں نے پیا، رات بھر بیچارے سوئے رہے، بھوک پیاس کے مارے ہوئے تھے، پیتے ہی چہرہ چمک اٹھا، دعائیں ملی، یا اللہ یہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اللہ جی اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند ہے نا، فافرج عنا، یا اللہ پھر یہ مصیبت ہم سے ٹال دیجئے، یا اللہ اس سے نجات دے دیں، اور یہ جو پتھر، یہ چٹان اس غار کے منہ پر آن لگی ہے، اس کو دور کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی اس کی دعا مکمل ہوئی کہ پتھر سرک گیا، لیکن ابھی راستہ نہیں بنا، روشنی باہر سے اندر آنا شروع ہو گئی، وہ جو اندھیرا تھا اس میں کرنیں آ رہی ہیں، اب باقی دو کی بھی باریاں ہیں۔ ایک نے اپنا عمل ذکر کیا کہ یا اللہ میرے پاس ایک نوکر ملازم کام کرتا تھا، کسی بات میں ناراض ہو کے چلا گیا، تنخواہ رہتی تھی اس کی، یا اللہ میں نے انویسٹ کر دی، مدتوں بعد آیا، یار میں بڑا مارا ہوا، حالات کا ستایا ہوا، تیرے پاس ایک مہینے کی تنخواہ رہتی وہ دے دے۔ میں نے کہا وہ جتنی وادی بھری ہوئی ہے نا جانوروں کی، وہ ساری تیری ہے۔ وہ کہتا مذاق نہ کر، کہتا مذاق نہیں، تو ناراض ہو کے چلا گیا، میں خائن نہیں، بددیانت نہیں، میں نے کبھی حق نہیں مارا، میں نے انویسٹ کر دیا، اللہ نے اتنی برکت ڈالی، اللہ میں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھا، سارا ہی اس کو دے دیا، یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ تیسرے نے کہا یا اللہ میرے پاس آنے والی آئی میرے چچا کی بیٹی تھی، میں گندا آدمی تھا، ہر عورت سے منہ کالا کرتا، وہ آئی، اس نے بھی پیسے مانگے، لاچاری کا مظاہرہ کیا، میں نے کہا پہلے ایک رات میرے ساتھ گزار، پہلے تو ٹھٹکی، پھر گھر کے بچوں کا حال دیکھے، اپنا حال دیکھے، پھر راضی ہو گئی۔ آج بھی دیکھو نا مہنگائی کے ہاتھوں کیا کچھ ہو رہا ہے، لوگ جانے دے رہے ہیں، کتنی عفت ماں بہنیں بیٹیاں ہیں جو اپنے جسم بیچتی ہیں بیچاری گھر کا کچن چلانے کے لیے۔ سوال ہوگا حکمرانوں سے، سوال ہوگا، ان سب کو جواب دینا پڑے گا، دنیا میں کوئی جواب دے نہ دے اللہ کو ضرور جواب دینا ہوگا۔ کہتا اس نے مجھے نصیحت کی اللہ سے ڈر، اللہ اس لمحے میں نے بڑی بڑی تقریریں سنی، بڑے بات سنے، لیکن اس نے جو اس لمحے تیرا نام لیا میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہو گیا، میں اس کی عزت سے نہیں کھیلا، اس کی ضرورت کو بھی پورا کر دیا، اللہ یہ تجھ سے ڈر کے کیا نا۔ یہ انہوں نے اپنے عمل پیش کیے۔ پہلا عمل جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے،
گھر کی ضروریات پوری کریں، گھر والوں پر خرچ کریں، اللہ کی رضا چاہیں۔ اللہ بڑا اجر دینے والا ہے، اللہ بڑی قدر کرنے والا ہے۔ بیوی پر، بچوں پر، اہل خانہ پر، والدین سعادت سمجھیے، ان پر خرچ کریں۔ خرچ کر کے پھر اگر مصیبتیں ہیں، آلام ہیں، مشاکل ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ سے کہیں یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے یہ کیا ہے، اب اس کو قبول کر کے اللہ میری دنیاوی اخروی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہے گھر کے سربراہ کی، جو مرد ہوتا ہے نا، اس کی اہم ذمہ داری۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں کما حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد۔ پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اس وقت ملک کے اندر مختلف قسم کے مسائل چل رہے ہیں۔ ایک طرف IMF، اس کی غلام حکومتیں، ان کا ہمارے اوپر تسلط، اور پھر آئے روز ان کے حکم پر ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی۔ ایسے حالات کے اندر قوم کو چاہیے، ٹھیک ہے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، یہ بھی ایک راستہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل معاملہ ہے، وہ ہے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، استغفار کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، یا اللہ یہ حالات ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میری یاد سے، میرے ذکر سے، میری نصیحت سے اعراض کر لے، منہ موڑ لے، مجھے پیٹھ دکھا کر چل پڑے، پھر میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر جو صورتحال ہے، اس کا واحد ایک ہی حل، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ لوگوں اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، تقوی اختیار کرو، ایمان مضبوط کرو۔ اللہ کہتا ہے میں آسمان اور زمین سے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اسی طرح دیگر بہت سارے معاملات ہیں، شیعہ سنی فسادات کو ہوا دینے کی کوششیں ہیں۔ سکردو کے اندر وہاں پر بعض لعینوں نے صحابہ کرام پر لعنت کی ہے، باقاعدہ علی الاعلان سیدنا ابو سفیان، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کا نام لے کر ان پر لعنت کی جا رہی ہے۔ ریاست قانون کوئی حرکت میں نہیں، اور باقاعدہ جتھوں کے جتھے اور بڑی تعداد کے اندر، تاکہ ریاست کو انڈر پریشر کیا جائے۔ ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو دشمن ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا، ہمارے ملک کے ذمہ داروں کے بیانات آ گئے کہ اس میں دشمن ملک کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ دشمن تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دے گا، سمجھدار تو گھر والوں کو ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اس حوالے سے ذمہ دار بھی بنانا ہے، عقل مندی کا ثبوت بھی دینا ہے، کسی ایسے معاملے کا شکار نہیں ہونا جس سے ہمارے ملک کا، ہمارے دین کا، ہمارے وطن کا نقصان ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر لحاظ سے ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس ملک کو، اس ریاست کو واقعتاً اسلامی ریاست بنا دے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔